امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی تھی، اے خدا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو ہو بہو میرے نانا کی شبیہ ہو۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا علی اکبر، جو ہو بہو رسول خدا کی شبیہ ہے۔ آج شہزادہ علی اکبر کے تابوت کی شبیہ پر آمد ہوگی۔ 4 مصرے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی سماعت فرمائیے گا۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں اردو سے واقف ہیں ان کو سبق سنانے کی حیثیت سے، لیکن جو چھوٹے ہیں ان کو بتا دوں، اس میں ایک لفظ ہے بلاد، بے لام الف دال۔ بلاد یعنی شہر، سرزمین، ملک۔ اس زمرے میں بلاد لکھا گیا۔ تو بلال قاظمی صاحب لکھتے ہیں بلاد کرب و بلا اور مدینہ نبوی، بلاد کرب و بلا اور مدینہ نبوی، یہ 2 جہاں ہیں مگر ایک حکمرانی ہے۔ وہاں پہ سوتے ہیں احمد، یہاں علی اکبر، وہاں نبی کا بڑھاپا، یہاں جوانی ہے۔ حیدری انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداروں، آج رونے کی شب ہے۔ اس جوان کا لاشا حسین نے اٹھایا ہے جس کو بڑے نازوں سے پالا تھا۔ اپنی آوازوں کو آزاد کیجیے گا، گریہ کیجیے گا، کیونکہ جیسے ہم نعرے لگاتے ہیں ویسے ہی ہمارے بچے سیکھتے ہیں۔ اب جیسے ہم نے گریہ کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، ویسے ہی ہمارے بچوں نے گریہ کرنا ہے، ماتم کرنا ہے۔ یہ عزا کا سلسلہ جاری رہے گا، تو اس لیے رونے میں، گریہ کرنے میں نہ شرمائیے گا، کیونکہ مولا فرماتے ہیں میرے جد کے غم میں ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان کی لاش پہ روتی ہے۔ اکبر نے دی صدا سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں، بابا سنبھالنا، زخمی ہے کلیجہ، دم ہونٹوں پہ آیا، گھوڑے سے گر رہا ہوں، بابا سنبھالنا۔ ارے سوکھی ہوئی زبان ہے، غلبہ ہے پیاس کا، اس حال میں کہاں تلک کرتا بھلا وغا، مجبور ہوں بابا اب وقت یہ آیا، گھوڑے سے گرا ہوں، بابا سنبھالنا۔ کہا اکبر تو نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا بابا ظالم نے جب برچھی ماری تھی تو برچھی یہ کہہ کر سینے میں توڑ دی تھی کہ اب پتہ چلے گا کہ حسین کتنا صابر ہے جب آپ جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی نکالے گا۔ اپنی آوازوں کو آزاد کیجئے گریہ کرنے کے لیے کہ علی اکبر کہتے ہیں بابا، اب جب علی اکبر کا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹا تو حسین نے کہا اکبر ایک بار تو دکھا، ایک بار تو دکھا مجھے اپنا سینہ۔ تڑپ کر کہتے ہیں بابا یہ زخم آپ سے دیکھا نہ جائے گا، ارے نیزہ نکالتے ہوئے منہ اپنا پھیرنا، ہے درد غضب کا دم ہونٹوں پہ آیا، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائیں جو چیخ مار کر رو رہے ہیں۔ مولا حسین نے کہا اکبر تو نے زندگی بھر مجھ سے کچھ نہیں مانگا، کوئی خواہش تو پیش، کوئی خواہش تو کر، کچھ تو مانگ۔ کہا بابا آپ نے مجھے کوئی کمی رہنے نہیں دی، آپ چاہتے ہیں تو میں ایک خواہش ہے شہادت سے پہلے۔ کہا بتا۔ کہا بابا میں اپنی صغرا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں وعدہ کر کے آیا تھا، میں اپنی بہن سے ملا نہیں۔ اعجاز خدا سے مولا حسین نے اپنی دونوں انگلیاں ایسے کھولی، کہا اکبر دیکھ نظر آئی صغرا؟ کہا نہیں بابا، گھر نظر آیا ہے مگر صغرا نظر نہیں آتی۔ کہا ٹھہر جا، پھر انگلیاں بند کی، دوبارہ انگلیاں کھولی، کہا اب دیکھ؟ کہا نانا کا روضہ نظر آتا ہے، صغرا نظر نہیں آتی۔ کہا اب دیکھ؟
کہا نانا کے روضے کی چوکھٹ ہے، وہاں کوئی بی بی بیٹھی ہے جو کسی کے قدموں کی خاک پہ رخسار رکھ کر کہتی ہے وعدہ کر کے گیا تھا ابھی تک نہیں آیا۔ اچانک علی اکبر تڑپ کر رونے لگے۔ کہا اکبر تو نے ایسا کیا دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا وہ بی بی کسی کے قدموں کی خاک پر رخسار رکھی ہوئے مگر اچانک تڑپنے لگی۔ کہا کیوں تڑپی؟ کہا ایک اذان کی صدا گونجی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اکبر کہتے ہیں اذان کی صدا سننی تھی، وہ بی بی تڑپ رہی ہے۔ کہا بیٹا یہ کوئی اور بی بی نہیں ہے، تیری بہن فاطمہ صغریٰ۔ کہا بابا یہ اذان میں نے نہیں دی، کسی کی اذان سن کر یہ رو رہی ہے۔ سوچو جب میں میرے اس تڑپتی ہوئی حالت میں اس نے مجھے دیکھ لیا تو اس کی حالت کیا ہوگی۔ پہنچی اگر صدا میری صغریٰ کے کان تک، ارے روئے گی اس طرح بہن گر جائے گا فلک، وہ جی سکے گی کیا سن کر میری صدا۔ اللہ کرے یہ منظر پڑھ سکوں اور آپ سن سکیں۔ مولا حسین نے کہا ظالم اکبر نے برچھی نہیں نکالی؟ کہا نہیں بابا۔ مولا نے پوچھا اکبر کیا ظالم نے برچھی نہیں نکالی؟ کہا نہیں بابا۔ اس نے کہا تھا آج پتہ چلے گا حسین کتنا صابر ہے۔ کہا اکبر اجازت دے میں تیرے کلیجے سے برچھی نکالو، میری طرف دیکھنا۔ علی اکبر کہتے بابا آپ کو اختیار ہے۔ مولا حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا ہے خدا دیکھ میں نے وعدہ کیا تھا میرا بیٹا اسماعیل سے زیادہ حسین ہے، نہ اس کے ہاتھ بندھے ہیں نہ میری آنکھ پہ پٹی ہے، بسم اللہ پڑھ کر ناد علی کہہ کر ایک زانو اکبر کے جگر پر رکھا، ایک زانو زمین پہ رکھ کر جیسے ہی برچھی کو نکالا اکبر کا کلیجہ باہر ہوتا ہوا آپ سے جدا مجبور تشنہ کام، بابا قبول کیجئے یہ آخری سلام۔ عزیزانو ہر شہید کو الگ الگ طریقے سے مارا گیا۔ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی تو شہادت ہوئی، قاسم کے ٹکڑے ہوئے، علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، عباس کے بازو قلم ہوئے، اون و محمد کو مارا گیا، عباس کے سر میں گرز لگا۔ کسی کو کیسے مارا کسی کو کیسے مارا، مجھے منبر حسین کی قسم ہے سیدہ کا لال وہ واحد شہید ہے جس کو جس نے جیسے چاہا۔ اپنی آوازوں کو بلند کرے، اگر شب عاشور بھی اب چیخ مار کر نہیں روئے تو پھر کون سا وقت ہوگا؟ ہاتھوں کو آزاد کرو، سروں پہ ماتم کر کے۔ بی بی سیدہ سے مولا کہتے ہیں اماں میرا یہ بدن، اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ اماں کوئی کہتا تھا کہ تلوار سے مارو اس کو، کوئی کہتا تھا کہ گھوڑے سے گرا لو اس کو، کوئی نیزہ لیے آیا تو کوئی بھالا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، آئے جس نے جیسے۔ عزیزانو آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، جنگوں کی ویڈیو دیکھی ہوں گی، تیر مارنے والا جب تیر مارتا ہے تو یقیناً دور سے مارتا ہے، جب وہ تیر دور سے مارتا ہے لگنے والے کے جب تیر لگتا ہے تو اس کا جسم چھلنی ہو جاتا ہے نا،
مجھے حسین کی عظمت کی قسم، حسین وہ غریب ہے جس کو قریب سے بھی تیر مارے گئے، دور سے بھی مارے گئے۔ دور سے تیر مارے جائیں جسم چھلنی ہو جاتا ہے، جب قریب سے مارے گئے تو حالت کیا ہوئی؟ میری طرف دیکھ کر سننا اپنے گریے کی آواز کو اور بلند کرنا۔ مولا فرماتے ہیں پاس آ کے میرے تیر ہیں اتنے مارے، ارے توڑ کر میرا بدن پشت سے باہر نکلے، اب بھی تیروں پہ معلق ہے تیرا شہزادہ، جس نے جیسے دعا ہے میرے بھائی سوز خان امتیاز بھائی کے لیے۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں شدید، 6 محرم کو انہوں نے یہاں پڑھا۔ خدا سے دعا کریں کہ وہ اگلے محرم سے پہلے صحت یاب ہو جائیں۔ عزیزانو، میں نے ایک جملہ حرم امام حسین میں پڑھا تھا، یہاں شبیہ امام حسین علیہ السلام، شبیہ روضہ امام حسین علیہ السلام ہے، وہاں بھی میں نے یہ جملہ کہا، شبیہ روضہ امام حسین علیہ السلام پر بھی کراچی میں بیٹھ کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک کربلا ہے 2026 کی کربلا، 1448 کی کربلا، ایک کربلا ہے 61 ہجری کی کربلا۔ دعا کیجئے گا کہ میں آپ کو چند لمحوں میں 61 ہجری کی کربلا کا منظر دکھا سکوں۔ اگر آپ سب تیار ہیں، آمادہ ہیں گریہ کرنے کے لیے، تو صرف چند لمحوں میں آپ نے ایک کام کرنا ہے، بغیر کسی سوچے سمجھے جو میں کہوں وہ کیجئے گا۔ پہلی بات، ایک تو جیسے میں ماتم کرنا شروع کروں اس طرح ہی ماتم کیجئے گا، اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے میرے جملے سنیے گا ماتم کرتے ہوئے جو میں کہہ رہا ہوں، بس لمحہ ظاہر کیے بغیر، لمحہ ضائع کیے بغیر، جیسے میں ماتم کر رہا ہوں ذرا ایسے ماتم کریں، باہر والے اندر والے سارے ایسے تیز تیز ایسے ماتم کریں، ذرا تیز تیز آواز گونجے، آنکھیں بند کریں اور میرے جملے سنیں، ماتم کرتے رہیں، ان آوازوں پہ غور کریں اور تیز ماتم کریں۔ کچھ اس طرح کی آوازیں گونج رہی تھی میدان کربلا میں جب حسین کے لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، یا حسین، اور مولا کہہ رہے تھے پسلیاں ٹوٹی تو ماں میں نے تجھے یاد کیا۔ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد مظلوم پر کہ جس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف ہو گئی، بائیں پسلیاں دائیں طرف ہو گئی، پسلیاں ٹوٹی تو ماں میں نے تجھے یاد کیا، ضرب جو سر پہ لگی کہتا تھا بابا بابا، اتنے سنگ دل ہے یہ سب رحم نہ مجھ پر کھایا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ آج عزاداری کے دن ہیں، یقیناً آپ نے اور ہم نے سب نے یہاں سے کہیں نہ کہیں جانا ہے، صرف 5 منٹ زحمت، اور انشاءاللہ اس کے بعد انچولی میں پڑھوں گا، پھر رات کو 3 بجے دوبارہ چاردہ معصومین میں انشاءاللہ عزاداری ہوگی، 1 بجے چاردہ معصومین، 3 بجے مارٹن روڈ میں۔ بس مختصراً سب کے درمیان میں چاہ رہا تھا کہ کراچی میں آپ کے درمیان، آپ جیسے عزاداروں کے درمیان نوحہ پڑھوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، عجب نہیں اس نوحے پر اگر کسی کو مجھ سمیت کسی کو موت بھی آ جائے تو عجب نہیں، کیونکہ یہ غم بہت بڑا ہے، ہماری زندگی چھوٹی ہے۔ اللہ کسی بچی پر یہ وقت نہ لائے جو حسین کی 4 سالہ یتیمہ پر ہے، جن کی بیٹیاں ان کے نصیب اچھے ہوں، مگر بیٹیوں والے کم سے کم سینوں پہ ہاتھ، سروں پہ ماتم کر کے ضرور اس نوحے پر گریہ کرنا۔ بابا بابا میں اکیلی اندھیرا دشت بلا، جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا، پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا، میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا، بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، کان کے خون سے کرتا میرا طے ہوا، اس نے منہ پہ تماچا، اس نے منہ پہ
تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ، پھر میں چلائی رو کے چچا شمر مجھے مار رہا، میری مدد کو کوئی نہ، بابا میں روتی رہ گئی، بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و علم شام غم حال سفر، شام کے زندہ کے ستم، اپنے غم تم بھی سنا۔ ہائے اگر بی بی کی یتیمی کا حق سمجھو تو تھوڑی دیر کے لیے بی بی کو اس بات کا یقین دلانا، بی بی تیری یتیمی میں ہم پرسادار تیرے ساتھ کھڑے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، ایک بار ایک جملہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے سروں پہ ماتم کر کے اندر والے سارے والے باہر والے سارے بولے، اپنے غم تم بھی سنا بابا، اپنے غم میں بھی سنا بابا، بابا مولا نے کہا سکینہ تیرا چہرہ زخمی کیسے ہوا؟ کہا بابا تماچوں کی وجہ سے۔ کہا تماچوں سے تو چہرہ لال ہو جاتا ہے، زیادہ تماچے پڑے تو نیلا ہو جاتا ہے، بیٹا چہرہ زخمی کیسے ہوا؟ اب یہ سننا تھا۔ جناب سکینہ کہتی ہے بابا آپ سے دیکھا نہیں گیا نا؟ کہا نہیں۔ سکینہ تڑپ کر کہتی ہے بابا جان دیکھنا کیا، بابا جان دیکھنا کیا، سن بھی نہ پاؤ گے بیان، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان، بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانوگے، خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے، صبر ہر غم پہ مگر کیسے کیا، مجھ سے سنو تیرا 100 میل سفر کیسے کیا، مجھ سے سنو اپنے غم تم بھی سنا بابا، سر حسین سے آواز آئی سکینہ یہ تیری گردن پہ نشان کیسے ہیں؟ کہا بابا رسیوں کی وجہ سے۔ کہا رسیاں تو پھوپھی اماں کے بھی بندھی تھی، مگر پھوپھی اماں کے بازوؤں میں نشان ہیں، تیری گردن میں نشان ہے، یہ تیری گردن میں نشان ہوئے کیسے؟ میری طرف دیکھنا۔ جناب سکینہ بتاتی ہے کہ میری گردن پہ نشان کیسے پڑے۔ بی بی فرماتی ہیں بابا جان بازو بندے، بابا بابا جان بازو بندے سب کے بنا میرا گلا، جب رسن کھچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام، جب آپ نے گریہ کیا اس سے زیادہ مولا حسین نے گریہ کیا۔ جب مولا نے کہا سکینہ تیرا گلا گھٹتا تھا تو پھر تو 1300 میل سفر کیسے کر کے گئی؟ میری طرف دیکھنا۔ بی بی کہتی ہے بابا جان میں نے کی، بابا جان میں نے کی پنجوں پہ چل کر وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا بابا، غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، غش کھا کے تو زمین پہ گرا جاتا ہے نا۔ مولا نے کہا غش کھا کے زمین پہ کیوں نہیں گر پاتی تھی؟ آخری جملہ سنو، ہم میں سے پتہ نہیں زندگی کس کی باقی ہو، کون زندہ رہے کون نہ رہے، جملہ سننا۔ مول بی بی کہتی ہے بابا غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن
للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم معصومین. سب مل کے دعا امام زمانہ. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. کہ خدا دعا اور توبہ کے ذریعے سے امام زمانہ کے ظہور کو قریب کرتا ہے. حضرت موسیٰ کے لیے ہے کہ قوم یہود اللہ نے جو فاصلہ رکھا تھا وہ 400 سال کا فاصلہ تھا، لیکن چھٹے امام فرماتے ہیں انہوں نے اتنی دعائیں کی خدا نے اس 400 سال میں سے تقریباً 150 سال کم کر دیے. تو اگر کتاب الہی میں ظہور 1000 سال 2000 سال ہے، وہ آپ کی دعائیں ہیں، استغفار ہے کہ خدا ظہور امام کو کیا کرتا ہے؟ قریب کرتا ہے. دعا کراچی کے کونے کونے میں ہوتی ہے، لیکن اس انداز سے اجتماعی طور پر دعا کمیٹی جو پروگرامز امام درگاہ IRC میں کرواتی ہے وہ واقعی قابل تحسین ہے کہ یہ بھی ایک کلچر دعا کہ ہمارے لوگوں میں یہ کلچر پیدا ہو. کچھ مناجات پروردگار عالم سے بھی کریں تاکہ انسان کو اپنی خطاؤں اپنے گناہوں کا احساس ہو، اور جب گناہ جھڑ جاتے ہیں تو انسان خدا سے بھی اور امام زمانہ سے بھی قریب ہو جاتا ہے. خدا ان تمام مومنین کی، یہاں کی انتظامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے.
اور وہ مومنین جو تعاون کرتے ہیں، یقیناً یہ سارے سلسلے عزاداروں کے تعاون سے چلنے، خدا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ تمام مومنوں کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفظ کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ممبروں کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں، لیکن ایسے ممبر جہاں سے پیغام امام حسین کو بیان کیا جائے، ہاں ان ممبروں کی کمی ہے جہاں قوموں کو قوم بنایا جائے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو پروردگار عالم حضرت رسول کو فرماتے لن ترضى عنك اليهود والنصارى، یہ ہم سب کے لیے لن ترضى مطلب عربی میں ایک ہے لم، ایک ہے لام نون، جہاں پر یہ لفظ آتا ہے مطلب یہ کبھی بھی تم لوگوں سے راضی نہیں ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، ہاں ایک جگہ پہ یہ راضی ہوں گے، یہ نہیں کہا کہ یہ تب راضی ہوں گے جب آپ ان کے دین کی اتباع کرو گے، نہیں پھر ہم تم سے راضی ہوں گے، کہ نہیں، کہ حتی تتبع ملتہم، جب تک ان کی ملت کو اور اس کی اتباع میں نہیں آتے۔ یا لفظ ملت ہے، اور خدا بھی ہمیں ملت رسول بنانا چاہتا ہے۔ ملت کہتے ہیں امت کو، جب تک تم ان کی امت کی پیروی نہیں کرتے، جس کو ہم ویسٹرنائزیشن بولتے ہیں، جس کو ہم ماڈرن سلیوری بولتے ہیں، جب تک تم ان کی غلامی میں نہیں آتے، تمہارا طور، تمہارا طریقہ، تمہارا لباس، تمہارا پہناوا، یہ ملت ہے، جب تک تم اس کی اتباع نہیں کرتے تب تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ان کی طرح فل سوٹ پہنو، ان کی طرح کپڑے پہنو۔ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سیریا کا جو آج ہیڈ بنا ہوا ہے، جس کے سر پہ ملینز آف ڈالرز انعام بھی تھا، جب یہ میدان جہاد میں تھا تو بڑی داڑھی، وہ اپنے حساب و کتاب کے کپڑے، لیکن جب امریکہ سے ملنے گیا حتی تتبع ملتہم، جب تک ان جیسے کپڑے نہیں پہنو گے، ان جیسا رویہ نہیں اپناؤ گے، وہ جیسے حلال مانتے ہیں حلال ماننا پڑے گا، وہ جیسے حرام مانتے ہیں تجھے حرام ماننا پڑے گا۔ وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ان کے مقابلے میں تم ایک نئی ملت کھڑی کر دو، ان کے مقابلے میں تم ایک نئی حکومت کی بنیادیں رکھو، وہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں مانیں گے۔ یہ ون ولیج کا جو کانسیپٹ ہے یہ وہی ہے۔ اے حبیب، وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی ملتوں کی اتباع کرو، اور خدا چاہتا ہے کہ کائنات میں حکومت الہی کی بنیاد رکھی جائے۔ تو فرش عزائے ابا عبداللہ الحسین آپ سب کو ملت بنانے کے لیے، یہ امام خمینی کا جملہ ہے نا، ما ملت امام حسینی، فرماتے ہم کسی اور کی ملت نہیں، ہم حسین ابن علی کی ملت ہیں، ہم ملت حسین ہیں، ہمارے اپنے نظریات ہیں، ہمارے اپنے قوانین ہیں۔ جسے تم صحیح کہو گے ضروری نہیں کہ ہم صحیح مانیں، جسے تم ٹیررسٹ کہتے ہو ضروری نہیں کہ ہم بھی اسے ٹیررسٹ مانیں، جسے تم اچھا کہتے ہو ہم اسے اچھا کہیں، جسے تم برا کہتے ہو ہم اسے برا کہیں، کہ نہیں، یہ فرش عزائے حسین ابن علی یہ حکومت الہی کو بنانے کے لیے ہے، یہ الہی نظام کو اس کائنات میں قائم کرنے کے لیے ہے۔ اب الہی نظام قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ملت کب بنو گے؟ ملت تب بنو گے جب فردی اعتبار سے نہیں، اجتماعی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے آپ سب کے حوصلے ایک جیسے ہو جائیں، آپ سب کے اندر بہادری آ جائے، آپ سب ظلم کے مقابلے میں نکلیں، آپ سب برائی کو برائی مانیں، آپ سب اچھائی کی پرچار کریں۔ جب اللہ کی آواز آئے اور اذان کا بلاوا آئے، یعنی ایک بچہ جائے دوسرا نہ جائے، سب کے دل میں نماز کا عشق ہو، سب کے دل میں حسین کا عشق ہو، جب ایک جگہ پہ ایک عادتوں میں جمع ہو جاؤ گے پھر ملت بن جاؤ گے، اور جب ملت بنو گے پھر خدا امام زمانہ کا ظہور فرمائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امیر المؤمنین ایسے لوگوں کے لیے فرماتے فَإِنَّ أَهْلُهَا كِلَابٌ عَارِيَةٌ، فرمائیے جو دنیا پرست طاقتیں ہیں، یہ جو نظام ظلم کے حاکم ہیں اور ان کے ماننے والے، فرمائے فَإِنَّهَا كِلَابٌ عَارِيَةٌ، یہ ان کتوں کی طرح ہیں۔ امیر فرماتے ہیں تو صرف بھونکتے رہتے ہیں۔ آپ رات کو کسی سنسان گلی سے گزرتے ہو تو کتے کا کیا کام ہے؟ بھونکنا۔
آپ کار خیر کرو گے بھونکے گا، آپ علم خداوندی کو بلند کرو گے بھونکے گا۔ اللہ فرماتے فَإِنَّهَا كِلَابٌ عَارِيَةٌ، یہ وہ کتے ہیں جو بھونکتے رہتے ہیں، وَسِبَاعٌ زَارِيَةٌ، اور صرف بھونکتے نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، مارتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں۔ کل میں نے کہا ان کی صرف فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مور دین 150 ملین لوگوں کا قتل ہوا ہے۔ ایک ایٹم بم گراتے ہیں 50,000 لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ عراق پہ حملہ کرتے ہیں کہ جناب وہاں پہ کچھ کیمیکلز ہیں صدام کے پاس، اور آتے ہیں مور دین 1 ملین لوگ عراق میں مارے جاتے ہیں، ذرہ برابر ان کو چیز نہیں ملتی۔ 40 سال سے بھونکتے رہتے ہیں کہ مثلا فلاں ملک کے پاس ایٹم بم ہے، اور وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، اور کوئی چیز ان کو ملتی نہیں ہے۔ افغانستان پہ حملہ کرتے ہیں اور اتنے ہزار لوگوں کا قتل کر کے پھر وہی افغانستان اسی طالبان کے حوالے کر کے چلے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جناب آپ نے ہزاروں لوگوں کا قتل کیا، جواب تو دو۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ یزید چاہے کتنوں کو بھی قتل کر دے، وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انہم کلاب عاریہ، یہ بھونکنے پر آتے ہیں تو امیر فرماتے ہیں کتوں کی طرح بھونکتے ہیں۔ دوسرا فرمایا یہ قتل بھی کرتے ہیں، غارت بھی کرتے ہیں، ملینز اور لوگوں کو مار دیتے ہیں، پھر ہیومن رائٹس کے علمبردار بھی وہ بن جاتے ہیں، اور ظالم کون بن جاتا ہے؟ وہ آپ کو ظالم بنا دیتے ہیں۔ وہ انسان تک نہیں سمجھتے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو انسان تک نہیں سمجھتے، کہ کیونکہ وہ اپنی ملت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور جب تک تم اس سسٹم میں گھل مل نہیں جاتے تب تک وہ تجھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی زندہ سی مثال UAE کا وہ کلپ ہے کہ جب ٹرمپ صاحب UAE میں جاتے ہیں، مسلمان بچیاں 14 سال 15 سال 16 سال اپنے بالوں کو کھول کر اور بالوں کا رقص کرتے ہوئے استقبال کرتی ہیں۔ بھائی پھول لے کے بھی بچیاں کھڑی ہو سکتی تھی نا، اسکارف پہن کے اپنا مسلم کلچر میں ملبوس ہو کے، ایک بچیاں پھول لے کے بھی کسی پریزیڈنٹ کا استقبال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی آتے ہیں بڑے بڑے، کیسے استقبال ہوتا ہے؟ پھول لے کے آپ استقبال کرتے ہو، 4 گلدستے لے کر استقبال کرتے ہو، قومی ترانہ پڑھ کے استقبال کرتے ہو، یہ نشانیاں آپ سمجھا کریں۔ لیکن دین احکام الہی کا مذاق اڑانا کہ خدا نے مثلاً پردے کو، چادر کو عورت کی زینت قرار دیا ہے، اور ہم انہی بالوں کو کھول کے اس مسلم مخالف، خدا مخالف کے سامنے میں اپنی بچیوں کو رقص کرواؤں، تو میں ایک میسج دے رہا ہوں کہ میں آپ کے نظام اور آپ کی ملت کو کیا کرتا ہوں؟ تسلیم کرتا ہوں۔ آپ جب تسلیم کرو گے وہ تجھے سب کچھ دے گا، وہ تجھے اپنے آپ سے سمجھے گا۔ حتیٰ نتبع ملتہم، جب تک ان کی ملت کی اتباع۔ آج جنگ یہی ہے، آج وہ اپنے قوانین کے ذریعے سے پوری کائنات کو شیطانی نظام میں ڈھالنا چاہتا ہے، اور حسین اس شیطانی نظام کو توڑنے کا نام ہے، مجلس عزا اس شیطانی نظام کو ختم کرنے کا نام ہے۔ یہاں پہ ایک اور دریچہ کھولوں، اور تاکہ اگر زندگی رہی یا ماہ مبارک رمضان میں جو سوشل میڈیا پہ فالو کرتے ہیں، یا آنے والے محرم میں اگر اللہ نے مہلت دی تو عبرت ہے بنی اسرائیل پہ تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں تقریباً 1000 سے زیادہ آیتیں ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں۔ قرآن آیا مسلمانوں کے لیے، لیکن خدا نے زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کس کا؟ بنی اسرائیل کا۔ اور حدیث رسول ہے نعل بالنعل، ایک جانور کے سر پہ شاخیں ہوتی ہیں نا، رسول فرماتے ہیں جو جو امتحانات میں نے بنی اسرائیل سے لیے میں امت مصطفیٰ سے بھی لوں گا۔ وہ قصہ ہارون ہو، وہ ثقیفے کا معاملہ ہو، وہ رسول خدا کا کاغذ اور قلم و دوات کا مانگنا ہو، وہ غدیر میں علی کا اعلان ہو، پھر اس اعلان کے بعد مسلمانوں نے علی کا پیٹھ دکھانا ہو، فرمایا جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا وہی کچھ میری امت میں ہوگا۔ جو جو امتحانات میں نے بنی اسرائیل سے لیے میں امت مصطفیٰ سے بھی لوں گا۔ ہدف الہی ہے کہ کائنات میں حکومت خدا کو نافذ کیا جائے۔ کتنی حکومت الہی کائنات میں آئی ہیں؟ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت رسول گرامی، اور 4 سال امیر المؤمنین کے۔ اور امیر المؤمنین جو حاکم بنے اس میں بھی یہ نہیں کہ لوگ امیر المؤمنین کو خلیفۃ منصوص من اللہ سمجھتے تھے، اکثر کا عقیدہ یہ تھا یہ اسی طرح خلیفہ ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، جیسے پہلے 3 خلافتوں کو مانتے تھے ویسے امیر المؤمنین کو۔
تبھی اس خلافت میں وہ برکات وہ نعمات نہیں آ سکی۔ خدا اگر قوموں کو برکت دیتا ہے تو امتحان الہی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ وہ امتحانات جو خدا نے بنی اسرائیل سے لیے وہی امتحانات خدا آپ لوگوں سے بھی لے گا، مسلمانوں سے بھی لے گا۔ اب فرما کر امتحانوں میں پاس ہو گئے تو اللہ کی برکت آئے گی، نعمت آئے گی، اگر فیل ہو گئے تو وہی خدا کی آزمائشیں تمہارے سروں پر بھی اتریں گی جو اللہ نے بنی اسرائیل پہ اتاری۔ پروردگارہ قرآن امت مسلم کے لیے، لیکن سارے قصے اور کہانیاں کس کی ہیں؟ انبیاء ما قبل کی ہیں، اور زیادہ تر ان کے قصے ہیں جو بنی اسرائیل کی قوم ہے۔ اب جب تک بنی اسرائیل کا خاکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک دین اسلام کو سمجھنے سے آپ قاصر ہو۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اب یہاں پہ حضرت یوسف کو سب جانتے ہیں۔ جناب یوسف جب عزیز مصر بنے تو حضرت یوسف کی وجہ سے جتنے بنی اسرائیل تھے وہ مصر میں کوچ کر کے آ گئے۔ جو تعداد بتائی گئی ہے تقریباً 6 لاکھ کے قریب، 12 قبیلے، کہ حضرت موسیٰ بھی جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ بنی لاوی ایک قبیلہ تھا، حضرت موسیٰ بھی اس قبیلے سے تھے۔ حضرت یوسف آئے، ان کے حالات بہت اچھے ہوئے جناب یوسف کی وجہ سے، بہت ان کو سپورٹ ملی، لیکن بنی اسرائیل خود اہل مصر نہیں تھے، یہ کہیں اور سے بادیہ نشین تھے، وہاں سے ان کو لا کر مصر میں حضرت یوسف نے ان کو بڑی سپورٹ دی۔ حضرت یوسف جب دنیا سے چلے گئے تو تقریباً 400 سال کا فاصلہ آیا حضرت یوسف میں اور حضرت موسیٰ میں۔ اس فاصلے کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا، تو لہٰذا انہوں نے رجوع کیا اپنے علماء اپنے فقہا کی طرف کہ حضرت جس طرح آپ امام زمانہ کا انتظار کرتے ہیں یہ حضرت موسیٰ کا انتظار کرتے تھے۔ پھر معصوم فرماتے انہوں نے دعائیں کی، خدا نے حضرت موسیٰ کو ظہور پذیر کیا۔ کیا عالم تھا مصر کا، فرعون مصر کا، ان کو قبطی بولتے تھے، جو مصر کے حکماء تھے قبطی بولتے تھے۔ مصر ایک بہت پرانی سویلائزیشن، ایک خوبصورت کلچر، زیب و زینت والا کلچر کہ جس کو لوگ فالو کرتے تھے۔ یہ گاؤں کے لوگ تھے، یہ بہت بڑا شہر تھا، بڑی عبارتیں، بڑے احرام مصر۔ اب مصر میں رہتے رہتے یہ بہت زیادہ انسپائر ہو گئے تھے مصریوں سے، غریب بھی تھے، فقیر بھی تھے، حالات بھی برے تھے، اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے پروردگارہ یوسف جیسا کوئی اور نبی بھیج۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ تقریباً 12 معجزے لے کر آئے۔ کس عالم میں حضرت موسیٰ فرعون کے یہاں بڑے ہوئے، چیلنج کیا فرعون کو۔ اب مسئلہ موسیٰ اور فرعون یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ مثلا فرعون کو اتار کر خود حاکم بننا چاہتے تھے۔ جب فرعون نے نہیں مانا تو حضرت موسیٰ یہاں تک فرعون کو آفر دے رہے تھے جناب تم حاکم رہو، لیکن کم از کم مجھے اتنی اجازت تو میں بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ لیکن فرعون اس پر بھی راضی نہیں تھا۔ یہ نظام کفر کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ آپ اسے کہو گے جناب تم اپنی حکومت چلاؤ، میں اپنے لوگوں کو لے جا کر اپنی حکومت قائم کرتا ہوں، وہ اس چیز کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ تم میری حکومت کے مقابلے میں ایک نئی حکومت کو قائم کرو گے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ ہاں میری حکومت میں رہو، میرے انڈر رہو تو مجھے قابل برداشت ہو، لیکن تم ایک نئی حکومت کو کھڑا کرو گے تو تمہارے ساتھ وہی برتاؤ ہوگا جو فرعون نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا۔ کہتے یہاں حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر وہاں سے چل پڑے۔ پھر واقعہ کہ فرعون حضرت موسیٰ کے پیچھے یہاں تک کہ وہ نہر نیل، آپ سنتے ہیں نہر نیل پہ پہنچے۔ بہرحال فرعون غرق ہونے لگا اور اس کے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اور اللہ نے کب تو دیر ہو چکی ہے، فرعون کو قبول نہیں کیا۔ معجزہ ہوا۔ اب کچھ حالات ہیں بنی اسرائیل کے، وہ حالات بڑے عجیب ہیں، ان کے نخرے، ان کے اعتراضات۔ جب نہر نیل سے انہوں نے کراس کیا، معجزے کتنے لائے حضرت موسیٰ نے، فرعونی تنگ آ گئے تھے۔ اس قدر حضرت موسیٰ نے معجزے دکھائے کہ اہل مصر بھی قلباً حضرت موسیٰ کو ماننے لگے۔ کبھی بارش ہوتی تو آسمان سے خون بہتا، کبھی مینڈکوں کی بارش ہوتی، کبھی فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی، کبھی ید بیضا دکھاتے کہ مولا فرماتے ہیں جب عصا کو حضرت موسیٰ نے اژدہا بنایا تو فرعون اتنا خوف زدہ ہوا اس اژدہا کو دیکھ کر، تو قلباً یہ حضرت موسیٰ کے معجزات سے، علم سے، ساری چیزوں سے انسپائر تھا، لیکن اپنی حکومت کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب بنی اسرائیل یہ سارے معجزے دیکھ رہے ہیں،
اب آپ کہیں گے کہ مولانا خداوند متعال اتنی نعمتیں بنی اسرائیل پہ کیوں نازل کر رہا ہے؟ کیونکہ کائنات میں جو ہدف الہی وہ پہلی مرتبہ وہ پورا ہونے جا رہا ہے. اللہ چاہتا ہے کوئی ملت بنے اور حکومت الہی کائنات میں نافذ ہو. اور حضرت موسیٰ کو ملت مل گئی کہ 6 لاکھ لوگ ملے کہ خدا نے کہا موسیٰ جاؤ کائنات میں میری حکومت کو نافذ کرو. اور اگر یہ لوگ حضرت موسیٰ کا ساتھ دیتے تو حضرت موسیٰ کو یا پوری کائنات میں نظام الہی کو کیا کرتے؟ اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ 1 لاکھ بندے، 2 لاکھ بندے، 4 لاکھ بندے میرے نبی کا ساتھ دیں اور راہ خدا میں محنت و زحمت کریں اور کسی اللہ کے ولی کو حکومت الہی کا اختیار دے دیں تاکہ وہ کائنات میں نظام الہی کو نافذ کرے. لیکن اس قوم کے نخرے کہتے ہیں جیسے نہر نیل کو انہوں نے کراس کیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا 12 قبیلے تھے نا، 12 کے 12 الگ ہو گئے. تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ آگے جا رہے ہیں لیکن مٹی گیلی ہے، کہیں ہمارے پاؤں خراب نہ ہو جائے، ہم آگے نہیں جائیں گے. پھر حضرت موسیٰ نے خدا کو دیکھا کہ اتنی تیز ہوائیں چلی وہ مٹی کیا ہو گئی؟ خشک ہو گئی کہ نواب زادو آؤ اب تمہارے پاؤں پہ مٹی نہیں لگے گی. پھر اعتراض کیا کہ موسیٰ پہلے کون جائے گا؟ ہم 12 قبیلے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا کون جانا چاہتا ہے؟ اب پہلے یہ جائے تو وہ اعتراض کرے کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بھیجا. پھر اللہ نے معجزہ کیا، عجیب روایت معصوم کی کہ خدا نے پانی کی دھاروں سے 12 رستے بنائے کہ تم ایک ساتھ چلو، اور یہ تمہارے لیے خصوصی ہم نے 12 VIP راستے بنائے ہیں. پھر جب ان راستوں میں چلے تو کہنے لگے موسیٰ ہمیں کیا پتا ہم چلیں اور وہ پیچھے سے نہ آئیں، چلیں گے تو ہم ساتھ چلیں گے. پھر خدا نے وہ جو 12 راستے بنائے بیچ میں ایک اللہ نے ونڈو بنائی کہ جب چلو گے تو تم اس کو دیکھو گے، وہ اپنے ساتھ والے کو دیکھے گا، وہ اپنے ساتھ والے کو دیکھے گا. اس قدر انہوں نے حضرت موسیٰ کو اذیتیں دیں. پھر آگے بڑھے تو بیچ میں فلسطین سے پہلے ایک بستی آئی. اس بستی میں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کی قوم کسی پتھر کی پوجا کر رہی ہے، کوئی خوبصورت سا بت بنایا ہوا ہے. کہا موسیٰ ایک درخواست کریں. کہا بولو. کہا اپنے اللہ سے نہیں کہو گے کہ ہم تمہارے خدا کو مانتے ہیں، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہو نہیں سکتا کہ تم اپنے خدا کو کہو کہ اس جیسا ایک چھوٹا سا خوبصورت سا بت بنا دے، کہ ہمارے پاس بھی کوئی بت ہو. اتنے سالوں سے کہاں رہے تھے؟ مصر میں. جب وہاں رہے تھے تو کافروں کی عادتیں بھی ان کے وجود کے اندر راسخ ہو چکی تھیں. جس طرح ہم بڑے دیندار ہو جاتے ہیں لیکن مینٹلی ہم ویسٹرنائز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی چائنا کا بندہ مسلمان ہو تو اتنی خوشی نہیں ہوتی، لیکن کوئی انگریز اگر مسلمان ہو جائے تو ہم اس کے مسلمان ہونے پہ زیادہ اچھلتے ہیں. آج رنگ و لعاب عادتیں کوشش کرتے ہیں کہ میں بولوں بھی انگریز کی طرح، چلوں بھی انگریز کی طرح، پہنوں بھی انگریز کی طرح، دکھوں بھی انگریز کی طرح. سیم وہی کلچر، سیم وہی انسپائریشن ان کے وجود میں اتنی اثر کر گئی تھی. موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بھی ہمارے لیے کوئی خدا بنا دو. اب جب پہنچے اس بستی میں تو کہتے ہیں اللہ نے آسمان سے ان کے لیے غذائیں، کیونکہ خدا نے ایک امت بن گئی، حکومت الہی کو نافذ کرنا ہے. آسمان سے منو سلوا، تیتر جسے آپ بولتے ہیں، ایک چھوٹا سا پرندہ، وہ خود آتا تھا ان کے پاس بیٹھتا تھا. ان کو شکار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خود چل کے آتا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھتا تھا. پھر جب وہ تیتر کھا لیتے تھے پھر ایک چھوٹی سی سبزی ہے جس کو ترنجبین بولتے ہیں، یہ الگ سبجیکٹ ہے طب اہل بیت کا. ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے جو بہت میٹھا ہوتا ہے، جن لوگوں کو شوگر ہے وہ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، ہاضمے کے لیے بڑا اچھا، فل آف وٹامن ہوتا ہے. پھر خدا وہ پودا بھی ان تک پہنچاتا تھا تاکہ یہ اتنا گوشت ووش انہوں نے کھا لیا تاکہ ہاضمہ بھی ان کا کیا رہے، صحیح رہے. اتنی خدمت کہ منو سلوا ان کے لیے نازل ہو رہا ہے. پھر پروردگار عالم وہ سبزی کا دانہ بھی ان کو دے رہا ہے کہ جناب ان کو کھاؤ. جب وہ بھی کھاتے تھے پھر کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم یہ کھانا کھا کھا کے کیا آ گئے ہیں، بیزار آ گئے ہیں. کہو اپنے خدا کو. کیا کہوں کہ لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من نقلها وقثائها وبصلها وعدسها. اپنے خدا کو کہو کہ کب تک ہم گوشت کھائیں گے، ریپیٹڈ کھانا ہے، ہم بور آ گئے ہیں. لہذا اپنے خدا کو کہو کچھ چیزیں ہمیں اسی زمین سے دے دے، یہی پیاز، یہی لہسن، یہی دالیں،
خدا ہمیں کھلائے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ نے کہا اذکروا، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو پروردگار عالم نے تجھے نعمتیں دی ہیں۔ تستبدلون الذی ادنی بالذی هو خیر، خدا تمہیں بہتر سے بہتر غذائیں عطا کر رہا ہے، لیکن تم کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ خدا گوشت دے اور بندہ کہے مجھے دال چاہیے، خدا من و سلوا دے اور تم کہو کہ مجھے سبزیاں چاہیے۔ کہتے یہاں پہ حضرت موسیٰ غضبناک ہوئے، کہا اہبطوا مصرا، دفع ہو جاؤ پھر اسی مصر میں جاؤ، یا کوئی اپنے لیے مصر جا کے بناؤ جیسا تمہیں چاہیے۔ کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ کے معجزیں، 12 معجزیں، دریا کو راستہ بنا دیا، آسمان سے نعمتیں نازل ہو رہی، تم قدر نعمت نہیں کر رہے، اتنی نعمتیں پروردگار عالم تمہارے اوپر بھیج رہا ہے، نکل جاؤ۔ کہتے ہیں پھر شرمندہ ہوئے حضرت موسیٰ کے سامنے، کہا یہ سبزیاں وبزیاں سب تجھے ملیں گی، صبر کرو۔ اس سرزمین پہ پہنچے جو زمین مقدس ہے، مصر کی طرف اشارہ تھا، وہاں پہنچیں، اپنی حکومت کو قائم کریں گے، ایگریکلچر کا نظام کھڑا کریں گے، یہ ساری نعمتیں تمہیں ملیں گی۔ ابھی تم خدا کے مہمان ہو، لہٰذا بغیر زحمت کے خدا تجھے ساری نعمتیں کیا کر رہا ہے، عطا کر رہا ہے نا۔ مسلمانوں کو بغیر زحمت علی ملا، بغیر زحمت حسن ملے، بغیر زحمت حسین ابن علی ملے، قدر نہیں کیا نا۔ اب سر پیٹتے رہیں گے، روتے رہیں گے، خدایا بھیج کسی کو، اللہ نہیں بھیجے گا جب تک قدر نعمت نہیں کرو گے۔ خدا ولی کو کیا کرتا ہے، امت سے اٹھا لیتا ہے، نعمتیں بھیجتا ہے، تمہاری جھولیوں کو نعمتوں سے بھر لیتا ہے، لیکن اگر قدر نعمت نہیں کرو گے خدا ولی کو تم سے چھین لیتا ہے۔ اب کہتے جب اس سرزمین پہ پہنچے، کہا یا قوم ادخلوا ارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، کہا بس سرزمین کے اندر کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ چلو ہم داخل ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو پہلے بھیج دیتے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ، کچھ لوگوں کو ہم بھیجتے ہیں تاکہ دیکھ کر آئیں وہ لوگ کیسے ہیں۔ اب 4 لوگ ان کے گئے ریسرچ کرنے، بھائی جس شہر پہ ہم نے جا کے دھاوا بولنا ہے، اٹیک کرنا ہے، حکومت نافذ کرنی ہے، دیکھیں تو صحیح وہ لوگ کیسے ہیں۔ یہ 4 لوگ جو شہر کو دیکھنے گئے، جب واپس آئے انہوں نے باتیں بڑھا چڑھا کر پیش کر دیں۔ آج بھی ان کی تورات میں وہ باتیں موجود ہیں کہ بھائی ان سے ہم کیسے لڑیں گے، ان کے بڑے بڑے قد ہیں، 1.5 میٹر کے لوگ ہیں، کسی نے کہا 2 میٹر کے ہیں، کسی نے کہا 3 میٹر کے ہیں، اتنے لمبے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ تو کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ ہم کیسے ان سے لڑیں گے، یہ تو بڑے خطرناک ہیں، ظالم بڑا طاقتور ہے، یہ الفاظ سپر پاور ہے، بڑے بڑے بموں کا مالک ہے۔ سب سے پہلے وہ آپ کے دل میں کیا پیدا کرتا ہے، اپنی وحشت کو اتارتا ہے، رعب و وحشت تمہارے دل میں طاری کر دیتا ہے کہ موسیٰ کیسے لڑیں گے، یہ قوم جبارین ہیں۔ فرمایا وَإِنَّا لَن نَدْخُلُوهَا أَبَدًا، ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا فِيهَا، موسیٰ ہم نہیں داخل ہوں گے، ہاں تم جاؤ، یا اپنے خدا کو کہو یہ عصا کس کام کی ہے، کوئی معجزہ دکھاؤ، نہر نیل کو بھی راستے میں بدل دیا، کچھ تو کرو، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ جب یہ سارے شہر سے نکل جائیں گے پھر موسیٰ ہم قوم میں داخل ہوں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بندگان خدا، اگر خدا نے ہی سب کچھ کرنا ہوتا تو تم لوگوں کی کیا ضرورت ہے، خدا تو معجزوں سے فتح کر سکتا ہے۔ آپ اس انتظار میں رہو کہ خدا امام زمانہ کو بھیجے گا، خدا ہی سب کچھ کرے گا، میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نے جباروں سے نہیں لڑنا، میں نے کفار کا مقابلہ نہیں کرنا، میں نے ان کی سویلائزیشن کو نہیں توڑنا، خدا ہی کرے گا۔ کہ موسیٰ تم داخل ہو جاؤ۔ کہ جب یہ کہا قال رجل، کسی نے کہا جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، ادخلوا، شرم کرو، داخل ہو جاؤ، تم ان پہ غلبہ پاؤ گے۔ کہ تم نے نہیں دیکھا فرعون بھی تمہارے پیچھے تھا، اللہ نے مدد کی کہ نہیں کی، بڑے بڑے ظالم تمہارے پیچھے تھے، خدا نے مدد۔ اللہ کبھی بھی جب مدد کرتا ہے تو ایڈوانس میں نہیں بتاتا، کیونکہ خدا آپ کے ایمان کو آزمانا چاہتا ہے۔ اب خدا کہے کہ پاکستانیوں مثلا فلاں ظلم کی حکومت پہ حملہ کرو، میں خدا تجھے کامیابی دوں گا، تو پھر تو ہر بندہ نکل پڑے گا، بھئی اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ پر توکل کرو اور راستے پہ چلو گے، میں خدا دریا کے لیے بھی تمہارے لیے راستہ بنا دوں گا۔
مجھ پہ توکل کر کے اگر راہ خدا پہ چلو گے. امام حسین کس پہ توکل کر کے نکلے؟ پروردگار عالم کی ذات پہ توکل کر کے نکلے. جب کسی نے تبلیغ کی پھر بھی کہا کہ نہیں موسیٰ ہم نہیں جائیں گے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم آگے جاؤ اور تمہارا رب جا کے لڑے. اِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ اِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. یہ بعض امت کا تصور کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا کام ہے جا کے جباروں سے اور شیاطین سے لڑو. یہاں پہ حضرت موسیٰ کی آواز آئی، قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین قوم الفاسقین. اے خدا یہاں بس میں ہوں اور ہارون ہے، میں تنگ آ گیا ہوں ان لوگوں سے، اب فاصلہ ڈال دے مجھ میں اور اس قوم فاسقین میں. اللہ کا پہلا امتحان جہاد کا امتحان ہوتا ہے. توکل کرو اور راہ خدا میں کیا کرو؟ جہاد کرو. اس کا کام ہے اپنے پروپیگنڈے سے دشمن کو بڑے سے بڑا دکھائے. تمہارا کام ہے خدا پر توکل کر کے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. کہ آج بعض جوان کے مولانا انٹرنیٹ بھی ان کا ہے، ٹیکنالوجی بھی ان کی ہے، مال بھی ان کے پاس ہے، بینکنگ سیکٹر بھی ان کا ہے، ہم کیسے مقابلہ کر سکتے؟ بھائی تو ایک چھوٹی سی موبائل سے بھی مقابلہ کر سکتے ہو. تمہارا ایک چھوٹا سا میسج بھی کم نہیں ہے. اگر یہی سوچتے امام حسین کہ یزید کی اتنی بڑی مشنری کا حسین مقابلہ کیسے کریں گے، یزید کا پورا لشکر علی اصغر کے سامنے ہار گیا. 6 مہینے کا بچہ ان کے لشکر والوں پر رلانے پر مجبور کر دیا. جس عورت کو عرب کمزور سمجھتا تھا اسی سیدہ زینب کے خطبے نے اس کی دربار میں لرزہ طاری کر دیا. یہ پیغام حسینی کس نے بڑھایا؟ پیش خواتین تھی اس زمانے کی، سید کبریٰ جناب زینب کبریٰ. یہ سارے مرثیہ خان کربلا کون ہے؟ بی بی ام کلثوم. بہترین کربلا کے مرثیہ لکھتی تھی بی بی ام کلثوم، آج بھی تاریخ میں موجود ہیں. جس بھی شہید کا لاش آتا تھا مرثیہ کون پڑھتی تھی؟ بی بی جناب ام کلثوم. مدینے گئیں، سب سے پہلے کالا لباس کس نے زیب تن کیا؟ سیدہ زینب اور امام زین العابدین. یہ کلچر آف لباس سیاہ کہ فرماتے ہیں جیسے ایام عزا آتے تھے، کہتے ہیں دن رات سیدانیوں کے گھر میں عزا ہوتی تھی، دن رات. عزا میں وقفہ تب آیا جب جناب مختار نے ابن زیاد کا سر روانہ کیا سیدوں کی طرف. کہتے ہیں تھوڑی سی ان کو راحت ملی اس لئیں کا کٹا ہوا سر دیکھنے کے بعد. کالا لباس پہنتے تھے لیکن ریشم کا لباس نہیں. عجیب روایت کا جمل، زبر فرماتے وہ لباس پہنتے تھے جو سخت ہوتا تھا، حریر کا نہیں، نرم لباس نہیں. مطلب ایسا لباس پہنے بس رنگ کالا ہو لیکن ایک راحت طلبی لباس ہو. فرمانی ایسا لباس پہنتے تھے اہل بیت تاکہ دکھانے کے لیے کہ ہم کس عالم میں ہیں، تکلیف کے عالم میں. کربلا فیشن کا مہینہ نہیں ہے، کربلا اظہار غم کا مہینہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. اگر زحمت نہ ہو بیچ میں جو فاصلے ہیں ان کو بھرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا اگر ایک صلوات پڑھ کے آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے مومنی کو تکلیف نہ ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ تھوڑی تھوڑی جگہ بنا کے آگے آ جائیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پہلا امتحان جہاد کا امتحان. نعمتیں دیں اللہ نے، سب کچھ دیا، لیکن جب سب دیکھنے کے بعد انہوں نے انکار کیا کہ موسیٰ ہم اس زمین مقدس میں داخل نہیں ہوں گے، ان جباروں کا مقابلہ نہیں کریں گے. پھر اللہ کے نبی نے کہا خدا ففرق، فاصلہ ڈال دے، یہ قوم فاسق ہے. قال فإنها محرمۃ علیہم، خدا نے کہا بس میں نے ارض مقدس پر ان سب کی انٹری کو حرام کر دیا. کہ حرام ہو گیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ،
اللہ کہتا ہے پھر ذلت کو میں نے ان کا مقدر بنا دیا، ذلالت کو میں نے ان کا نصیب بنا دیا۔ پھر اپنے نبی کو فلا تعس علی قوم الفاسقین، موسیٰ تجھے بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی قوم فاسق کے لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا جب نقض میثاقہم لعناہم وجعلناہم قلوبہم قاسیہ، جب انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا گیا وعدہ توڑا، نقض میثاق کیا، اب یہاں پہ ایک عذاب ہے جو خدا بندے پہ بھیجتا ہے۔ امت اسلامی کو سوچنا چاہیے یہ قرآن ہے۔ جب وعدہ توڑا تو اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دلوں میں قساوت کو بھر دیا۔ دل جب قسی بن گیا تو عجیب ہے، کہتے ہیں 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے، صبح سے شام تک چلتے تھے، رات کو سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، صبح دیکھتے تھے وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آگے جاتے تھے پھر دیکھتے تھے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پیاس نے ان کا مقدر بن گئی، بھوک ان کا مقدر بن گئی، فقر ان کا مقدر بن گیا۔ اتنی کوشش کرتے تھے، نہ موسیٰ مل رہے ہیں نہ ہارون مل رہے ہیں، کوئی بھی ان کو نہیں مل رہا، کہتے ہیں اس زمینوں میں بھٹکتے رہے۔ اب جب دل قسی ہو گیا تو انہوں نے تورات میں تحریف کرنا شروع کر دی۔ دیکھو باب تحریف بڑا عجیب ہے، جب تحریف ہو گئی نا تو کسی نے کہا مثلا فلاں نبی نے علیہ باللہ شراب پی، فلاں نبی، ان کی کتابوں میں عہد عتیق جب آپ پڑھیں گے، اولڈ ٹیسٹمنٹ جب آپ پڑھیں گے، جو الزامات انہوں نے انبیاء اللہ پہ لگائے کہ اگلا منجی کس کی نسل سے آنے والا تھا، اسماعیل کی نسل سے، انہوں نے تحریف کر دی کہ اسحاق کی نسل سے۔ جب آپ تحریف کر دیتے ہو اور اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہو، پھر ایک ایسا جال بن جاتا ہے جس سے آپ کبھی نکل نہیں پاتے ہو، کیونکہ آپ اسی تحریف شدہ باتوں کو اپنے ایمان کا جز بناتے ہو اور حقیقت مانتے ہو۔ پھر حضرت رسول خدا جب آئے اور اعلان نبوت کیا تو حضرت رسول کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ کہا کہ نسل اسحاق سے نہیں ہے، نسل اسماعیل سے ہے۔ آج وہی آپ کی امت کا حال ہے کہ ایسی ایسی تحریفات جو کتابوں میں موجود ہیں کہ چند اشارے میں نے کیے کہ رسول خدا نے فرمایا اگر حاکم ظالم بھی ہو تو اس کی اطاعت تم پر کیا ہے، واجب ہے۔ ایسی ایسی حدیثیں بعض اشخاص کے لیے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا مثلا فلاں ہوتا، ایسے ایسی فضائل کی روایتیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اپنی ہی تحریف کے جال میں انسان کیا ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ اللہ کے طرف قصد قلوبہم، ان کے دل کو ہم نے کیا کر دیا، قسی کر دیا۔ توبہ کی انہوں نے، کچھ عرصے کے بعد خدا نے ایک نبی بھیجا حضرت داؤد، اس کے بعد اللہ نے حضرت سلیمان بھیجا، یعنی 2 امام آئے، گویا پھر حضرت سلیمان کا انہوں نے انکار کیا۔ پھر کہا کہ سلیمان کے پاس جتنی طاقت ہے یہ سلیمان کی نہیں ہے، سلیمان جنوں سے طاقت لیتے تھے۔ پھر خدا نے فَأُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُوكَ فِيهَا، حضرت سلیمان کے بارے میں کہا کہ سلیمان کے اوپر جنوں کی حکومت نہیں تھی، سلیمان کس کا نبی تھا، اللہ کا برگزیدہ نبی تھا۔ کہتے تھے جتنی طاقت سلیمان کے پاس ہے یہ انگشتر سلیمان کی وجہ سے ہے۔ اور آپ دعاؤں میں اور احادیث معصوم میں پڑھتے ہیں کہ جس انگوٹھی کے لیے دنیا اتنا دیوانہ وار ادھر ادھر ڈھونڈ رہی ہے اور علی نے اسی انگوٹھی کو حالت رکوع میں راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ دنیا اس انگوٹھی کو ڈھونڈ رہی ہے اور ہماری روایات میں ہے کہ سلیمان کی انگوٹھی امیر المومنین کے پاس تھی۔ انگوٹھیوں کی وجہ سے حکومت نہیں ملتی، خدا جسے حاکم بنانا چاہتا ہے خدا اسے حاکم بناتا ہے۔ تو پہلی چیز جہاد راہ خدا، دوسری چیز فرمایا اے حبیب یؤمنون حتی یحکموک فیہا، اے حبیب صرف یہ نہیں کہ یہ ایمان لائیں بلکہ یہ تمہاری حکمیت کو بھی مانیں کہ جو تم کہہ رہے ہو اپنے قلب سے تمہارے قول کو کیا کریں، تسلیم کریں۔ جب تسلیم کریں گے تو خدا عزت دے گا۔ یہ نہیں کہ رسول خدا کوئی فضیلت بیان کریں تو کوئی عرب اٹھ کے کھڑا ہو جائے، محمد اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا خدا کی طرف سے کہہ رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے ہے تو ہم مانیں گے، تمہاری طرف سے ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ یہاں جملہ ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، قلب سر خم تسلیم ہو تمہاری باتوں کے سامنے۔ آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا فرقہ جس نے رسول خدا کو علیہ باللہ صرف پوسٹ مین کا عہدہ دیا ہوا ہے کہ رسول کا کام یہ ہے کہ صرف اللہ کی خبر مجھ تک پہنچائیں، اس کے علاوہ رسول خدا کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ فرمایا انہوں نے نقض میثاق کیا، یہاں غدیر خم میں
علی کا ہاتھ بلند کر کے رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. امت نے سقیفہ میں نقض میثاق کیا، علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت تو کی، لیکن سقیفہ میں اس بیعت کا کیا کیا؟ انکار کیا. آج کیا نظریہ ہے مسلمانوں کا؟ 6-7 مرتبہ صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا آتونی بقلم و دوات، مجھے قلم دو، مجھے دوات دو کہ میں ایسی چیز لکھوں لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میرے بعد تم میں سے کوئی گمراہ نہ ہو جائے. 7 بار 6-7 بار یہ صحیح مسلم بخاری کتابوں میں دیکھیں گے یہ لکھا ہوا ہے. اور کسی نے کہا ان الرجل لیہجر الیاذ باللہ قد غلب علیہ الوجع، اس کے اوپر بیماری نے غلبہ کر دیا ہے، الیاذ باللہ یہ ہذیان کے رہا ہے، قلم و دوات اسے نہ دینا. اور یہ بھی جملہ بڑا عجیب ہے، ان الرجل، یہ نہیں کہا ان الرسول ان النبی. خود رجل میں بڑی کہ کہنے والے کے ذہن میں رسول خدا کو رجل کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ بھائی رسول خدا ہے طبیعت خراب ہے، اللہ کا نبی ہے طبیعت خراب ہے، کہ نہیں قلم نہیں دینا، دوات نہیں دینا. حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کیا ہے؟ کافی ہے. اب کہا نعل بن نعل، جو امتحانات میں نے گزشتہ امتوں سے لیے تھے وہ تم سے بھی لوں گا. پہلا راہ خدا میں بڑے سے بڑا ظالم ہو، بڑے سے بڑا جبار ہو، تم نے اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے. دوسرا تم نے امام معصوم کو حکم ماننا ہے. جنگ صفین جیتی ہوئی جنگ امیر المومنین کے ہاتھ سے کیسے؟ علی کی حکمیت کے قائل نہیں تھے. مولا فرماتے ابو موسیٰ اشعری نہیں، ابن عباس کہ نہیں علی تمہارے والا نہیں مانیں گے، ہم خود حکمیت کے لیے کسی کو منتخب کریں گے. امت جب حکمیت بناتی ہے اور امام کو اور وقت کے ولی کو جب حکمیت کے لیے قبول نہیں کرتی، پھر وہی ہوتا ہے. کتنے مسلمانوں کا خون خرابہ ہوا، حجاج نے کتنے مسلمانوں کا قتل و غارت کیا کہ مسجد کوفہ سے خون ایسے بہتا تھا جیسے کوئی مسجد کو دھو رہا اور پانی باہر آ رہا ہو. اس قدر سر کاٹے گئے. وہ ابن زیاد کی حکومت ہو، وہ جناب مختار کا قیام ہو، پھر جناب مختار کے بعد کتنے لوگوں کے سر کاٹے گئے. یہ امت کے اندر اتنا خون خرابہ ہوا کہ ہر وہ امتحان لوں گا، ہر وہ امتحان لوں گا جو میں نے گزشتہ امتوں سے لیا ہوا تھا. تبھی امام زمانہ کا لقب کیا ہے؟ امام زمانہ. الساعہ الساعہ، یہ وقت کے لیے ہے. خدایا وہ وقت قریب لا کہ میری آنکھیں امام زمانہ کو دیکھیں. تب تک ظہور امام زمانہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے دلوں سے ایک تو موت کا خوف خالی ہو جائے، دوسرا وسلموں تسلیمہ کی منزل پہ آ جائیں، تیسرا اپنے امام کو حکم سمجھو، جو کہے مجھ پر اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہماری دعاؤں میں الا متا احار فیک یا مولائی، ہاں احار فیک، مولا میں کب تک حیران رہوں، کب تک اس زمانے کے اندر گھومتا رہوں، اور میری آنکھیں آپ کے لیے کیا ہیں؟ ترس گئی ہیں. کب مہدی زہرا کا چہرہ نظر آئے گا؟ عزیزو تب تک نظر نہیں آئے گا جب تک آپ کے وجود میں یہ 3-4 صفات پیدا نہیں ہو جاتی. 8 سال ہے دفاع مقدس، کم نہیں. 8 سال ایران عراق کی جنگ چلی ہے، 8 ایئرز. اس وقت آج جس طرح پارا چنار پہ کبھی طالبان والے اٹیک کرتے تھے، تو جب ہمارے مومنین کہتے ہیں جب ہم جنگ ہوتی تھی پھر وقفہ آتا تھا، پھر ہم اپنی لاشیں لے جاتے تھے اور ان کو کہتے تم اپنی لاشیں لے جاؤ. کہتے جب دیکھنے جاتے تھے ایسے ایسے قوی الہیکل بدن، لگتا ہی نہیں تھا کہ مثلا یہ کوئی افغانی ہیں، کہ کوئی قزاق، کوئی ترکمنستان والا. عجیب عجیب، یعنی ہر قوم کے افراد آئے شیعوں کے قتل و غارت کے لیے. یہی دفاع مقدس میں کہتے ہیں 8 سال صرف عراقی 82 تھوڑی تھے اس میں، کہتے ہیں کہاں کہاں سے انہوں نے لوگ جمع کیے ہوئے تھے. 8 سال جنگ چلی، اور کہتے ہیں جب خمینی صاحب کہتے تھے کہ خرم شہر آزاد ہوگا، فتح ہوگا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. پورا خرم شہر صدام کے ہاتھوں میں تھا. لیکن کہ جب تمہارے اندر جہاد کا جذبہ ہوتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہوتا ہے، تو خدا تمہیں کیا عطا کرتا ہے؟ فتح عطا کرتا ہے. تم نے یہ نہیں دیکھنا دشمن بڑا ہے یا چھوٹا ہے، تم نے یہ دیکھنا ہے تیرا خدا بہت بڑا ہے.
تم نے یہ دیکھنا ہے کہ تم کس کے ماننے والے ہو؟ حسین ابن علی کے ماننے والے ہو۔ بہادر نسلیں امام زمانہ کے سپاہی بنا سکتی ہیں، وسلم و تسلیمہ کی منزل والی نسلیں امام زمانہ کی نسلیں کو تیار کر سکتی ہیں، اور ایسی نسلیں بنا سکتی ہیں جو سپاہی حضرت ابا صالح المہدی بنے۔ تو عزیزو، یہ قرآن لوریاں سنانے کے لیے نہیں ہے، اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں ہمیں نشانیاں بتائی ہیں کہ انبیاء ماں گزشت و ماں قبل کے قصے پڑھو اور وہاں سے کیا حاصل کرو؟ درس و عبرت حاصل کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ فرمایا 3-4 چیزیں ہیں، بس تفصیل نہیں ہے، صرف اشارہ کروں گا، پھر انڈیویجول آپ جا کے تحقیق کر دیں۔ پہلا امتحان خدا کون سا لیتا ہے؟ اکنامک کا امتحان۔ بنی اسرائیل منو سلوا، اور وہ چھن گیا، اللہ نے کہا صبر کرو، حکومت بنے گی، تمہارے سب کچھ ملے گا۔ حضرت رسول خدا شاب ابی طالب، عجیب ہے، کہتے ہیں ایک کھجور 5 سے 6 لوگ کھاتے تھے، ایک کھجور۔ ہاں، اللہ نے امتحان لیا، فتح مکہ ایسے نہیں ہوا۔ شاب ابی طالب امتحان میں پاس ہو گئے تو فتح مکہ، جنگ بدر میں لڑو گے تو فتح مکہ۔ تلوار کسی کے پاس تلوار تھی، کسی تلوار تک نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، لیکن بدر میں فتح ملی۔ اللہ امتحان لیتا ہے، کبھی تمہارا مال چھین کے، کبھی فقر و فاقہ تمہارے اوپر دشمن طاری کرے گا، اس امتحان میں تو نے پاس ہونا ہے۔ دوسرا امتحان جہاد کا امتحان، تیسرا امتحان حکمیت کا امتحان کہ اپنے رہبروں کو اپنا حاکم و حاکم مانو۔ چوتھا امتحان جو سب سے سخت امتحان ہے وہ کلچر کا امتحان ہے، فرہنگ کا امتحان ہے۔ کبھی سوچا کرو کہ سامری نے بچھڑا کیوں بنایا؟ تیزی سے نقطے ملاؤں گا تاکہ آپ جا کے تفسیر پھر خود جا کے پڑھیں۔ سامری نے اونٹنی کیوں نہیں بنائی؟ سامری نے بچھڑا کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ کہاں رہے تھے؟ مصر میں رہے تھے، اور احرام مصر کو آج بھی دیکھیں گے، ان کا جو خدا تھا وہ سونے کا بچھڑا ہوتا تھا۔ یا ہندوستان آپ چلے جائیں، وہ کلچر وہاں پر بھی ہے، گائے کو کیا مانتے ہیں؟ ماتا مانتے ہیں۔ اور ہندو اکثر آپ کس کے شوقین ہوتے ہیں؟ سونے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، گلوں میں سونے کی چینیں، سونا دنیا میں کوئی اس طرح نہیں کرتا، لیکن ان کیا ہے؟ یہ وہی کلچر ایجپٹ ہے، مصر کا کلچر تھا کہ دلوں میں گائے کی محبت تھی۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا تم نے بچھڑا کیوں بنایا؟ کہ میں نے ان کے دلوں میں دیکھا کہ محبت کون سی ہے، جو محبت تھی اسی محبت کو نکال کے میں نے ان کے سامنے رکھا، یہ سجدہ ریز ہو گئے۔ تو دشمن کا طریقہ یہ ہے، پہلے آپ کے بچے چھوٹے ہیں نا، کارٹون کے ذریعے سے آپ کے بچوں کے دلوں میں باطل کی محبت ڈالے گا، بے حیائی ڈالے گا، غلط چیزیں ڈالے گا، تاکہ ان چیزوں کا کیا بن جائے؟ عاشق بن جائے۔ اس کے پہلے کہ علی کا عاشق ہو، اسپائڈر مین کا عاشق بن جائے گا، آئرن مین کا عاشق بن جائے گا، باطل چیزوں کی محبتیں اس کے دل میں ڈال دے گا تاکہ یہ تھوڑا سا حق سے کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ اس کی ساری ایکٹیویٹیز لہو و لعب کی ایکٹیویٹیز ہو جائیں گی۔ اب جب محبت ڈال دی نا، اب بچپن سے ہر بچہ اسکول میں جا رہا ہے اور سن رہا ہے کہ سپر پاور کون ہے؟ امریکہ سپر پاور ہے، کل اس نے پولیس والا بننا ہے، کل اس نے فوج میں جانا ہے، کل اس نے ایئر فورس میں جانا ہے، لیکن بچپن سے ایک باطل عقیدہ ہے کہ سپر پاور کون ہے؟ امریکہ سپر پاور ہے۔ اب جیسے اس کو بولا جائے کہ جناب جنگ ہونے والی ہے کہ سپر پاور کے مقابلے میں کیسے جاؤں گا؟ لیکن جس نے بچپن سے علی والی سوچ ڈالی ہے کہ سپر پاور کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ بچپن سے اللہ اکبر کیوں سکھایا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ سے بڑا کسی کو تصور بھی نہ کرنا، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ لیکن ہم عربی تو یاد کروا رہے ہیں، مفہوم یاد نہیں کروا رہے۔ تو ان کے دلوں میں کس کی محبت تھی؟ کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ کس پر ایمان رکھتے تھے؟ ایجپٹ پر ایمان رکھتے تھے، وہاں کے کلچر پہ ایمان رکھتے تھے۔ اسی کو سامری نے لا کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ پھر سورہ بقرہ، قرآن کا سب سے بڑا سورہ، نام کیا ہے؟ بقرہ۔ اب آپ کہو گے بھئی اللہ نے کوئی اچھا نام نہیں ڈھونڈا تھا، کسی کا نام بقرہ رکھ دیا، کسی کا نام فیل رکھ دیا؟ یہ ساری اس کے اندر حکمت ہے، پروردگار عالم موجود ہیں۔ پھر جب حضرت موسیٰ کے پاس ہے، اب اللہ کہتا اب ان کا امتحان لوں گا۔ اب سامری کو تم نے پوجا، بچھڑے کو تم نے پوجا، اب دیکھو خدا تم سے امتحان کیسے لیتا ہے۔ اچانک ان کا کوئی جوان مر گیا، کہ موسیٰ جوان مر گیا، 12 قبیلے آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ کے اوپر جب وحی نازل ہوئی کہ موسیٰ انہیں کہہ دو میں کوئی معجزہ کر دوں، یہ جوان زندہ ہو جائے اور یہ خود بتائے مجھے کس نے مارا ہے۔ اس سے بڑا کیا ہوگا؟ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، یہ زندہ ہو کے ہمیں بتا دے اس نے کس۔ اللہ نے کہا ایک شرط ہے، بتاؤں گا۔ کب؟ شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے کوئی ایسا بچھڑا ڈھونڈو، ہاں، اور عام بچھڑا نہیں، جس کا رنگ کیا ہو؟ پیلا ہو، گولڈن ہو۔ یہ گولڈ پہ مرتے تھے، خدا گولڈن، بچھڑا گولڈن، سونا ان کے گھروں میں،
وہی ویسٹرن وہ مصر اور ایجپٹ کا کلچر ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا. زبان سے لا الہ الا اللہ، دل میں خدا انہی کو مانتے تھے. اللہ نے کہا بچڑا. پورا شہر ڈھونڈا 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 ڈھونڈا، ایک بوڑھی کے گھر میں وہ گولڈن والا بچڑا ملا. کہا موسیٰ مل گیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے اسے ذبح کرو، اس کا گوشت اس جوان کے ساتھ لگا دو، پتہ چل جائے گا. انہوں نے ذبح کیا اور بوڑھی نے کہا ایک شرط پہ دوں گی. وہاں بھی اللہ نے شرط رکھی، جبرائیل کو بھیجا، کہا یہ شرط رکھو گے. کون سی شرط ہے؟ کہ جب اسے ذبح کر دو گے اور ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کو سونے سے بھرنا پڑے گا. اب عجیب اتنے بہانے لانے لگے، پتلا ہو موٹا ہو کیسا ہو. اللہ نشانیاں بتا بتا کر ان کو پھنساتا گیا اور کہا ایسا کہ سونا بھر کے دو گے. دوسری محبت کس کی تھی؟ سونے کی محبت تھی. تو سونا بھی قربان کرنا پڑا، جس کو خدا مانا ہوا تھا دل میں اسے بھی ان قربان کرنا پڑا. تو جب تک اپنے دل کی محبتوں کو ذبح نہیں کرو گے تب تک عاشق خدا نہیں بنو گے. حضرت اسماعیل کے لیے ابراہیم کو ذبح کرنا پڑا. کہ اولاد سب کو پسند، ابراہیم اس راہ میں بچے قربان کرنے ہیں، تمہاری نسل سے حسین ابن علی نے آنا ہے. کہ بابا اگر ہم حق پہ ہیں فتجدنی من الصابرین، مجھے صابرین میں پاؤ گے. حضرت اسماعیل کا گلا کاٹا. میں بارہا مجالس میں کہہ چکا، میرے مولا کی روایت ہے، یہ نہ کہو کہ ابراہیم نے گلا نہیں کاٹا تھا. یہ نہ کہو، گلا نہ کاٹتا تو امتحان ابراہیم پورا نہ تھا. کہ ابراہیم لے کر گئے اور یہ امید لے کر جائیں کہ نہیں خدا تو اسماعیل کو بچا لے گا، بس اللہ ایسا ہی میرا امتحان لے رہا ہے. کہ نہیں، اینڈ تک اللہ نے نہیں روکا ابراہیم کو کہ اسماعیل کو لٹایا. یہ من باب نرمی قلب ہے کہ بیٹے کے ہاتھ باندھے، آنکھوں پہ پٹیاں باندھی کہ منظر نہ دیکھوں. کہتے جب چھری ہاتھ میں لی اور ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چلائی، معصوم فرماتے چلائی، نہ چلاتے تو امتحان پورا نہیں تھا. تبھی آپ پڑھتے ہو جب واپس آئے تو اسماعیل کے گلے پہ چھری کے نشان تھے اور ہاجرہ پریشان ہوئے، زار و قطار گریہ کرنے لگی کہ میرے بیٹے کا گلا کاٹنے گئے تھے ابراہیم. اللہ فرماتے چھری چلائی، 3 بار چھری چلائی. پہلی بار جب چھری چلائی تو گلا نہ کٹا، دوسری بار چھری چلائی تو گلا نہ کٹا، تیسری بار خلیل خدا کو جلال آیا، چھری کو پتھر پر مارا. اے چھری اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہی ہو؟ خدا کا حکم ہے کہ میں نے اسماعیل کا گلا کاٹنا ہے. کہتے ہیں بے زباں چھری سے آواز آئی، ابراہیم کروں تو کیا کروں؟ خلیل کہتا ہے کاٹو، جلیل کہتا ہے نہ کاٹو. کا تیسری مرتبہ جب چھری چلی تو خدا نے وہ دمبا بھیج دیا اور اسے اس کی جگہ پہ ذبح. کیسے؟ اسماعیل کا گلا کٹتا. نسل اسماعیل سے کسی حسین نے پیدا ہونا تھا. اصل قربانی تو باقی تھی، اصل قربانی تو کربلا میں ہونی تھی. انقلاب الہی تو کربلا کے بعد بپا ہونا تھا. تبھی آپ کی قیمت ہے، کیونکہ آپ نے اس وعدہ غدیر پہ عمل کیا ہے، آپ نے اس نعمت خدا کی قدر کی ہے کہ خدا یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما. یا ابا عبداللہ، اے کاش میں کربلا میں ہوتا، روحی لک الفدا، میری جان آپ پہ قربان، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. مولا میں ہوتا اپنے بچے آپ پہ قربان کرتا. کعب حسین کے ساتھ نہیں تھے، انتظار کرو اس مہدی موعود کا، لیکن اس طرح سے تیار رہو کہ مولا کہو گے تو بچے کا گلا بھی کٹوا دوں گا، کہو گے تو آپ کی راہ میں بازو بھی کٹوا دوں گا، کہو گے تو آپ کی راہ میں 6 مہینے کا بچہ بھی قربان کر دوں گا، کہو گے تو مولا ماؤں بہنوں کے ساتھ آپ کے لشکر میں موجود رہوں گا. کربلا یعنی ہر حد تک جانا، کربلا یعنی سب کچھ قربان کر دینا. کربلا صرف خون کا نذرانہ نہیں ہے. اپنی جان قربان کرنا آسان ہے، 18 سال کا بچہ قربان کرنا بڑا مشکل ہے، 6 مہینے کا بچہ قربان کرنا بڑا مشکل ہے. عباس جیسا بھائی ہو اور اس کے بازو کٹ جائیں، اس مصیبت کو برداشت کرنا. آغائے شیرازی بزرگ کہتے تھے یہ جب سنو نا کہ علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں گئے، کہیں تمہاری بہن نہیں ہے، تمہاری بیٹی نہیں ہے، گریہ اس پہ کرو کہ یہ علی کی بیٹی ہے، یہ زینب کبریٰ ہے جسے اس دربار میں لے جایا جا رہا ہے. تبھی یہ مصیبت کبریٰ ہے کہ یہ وہ مصیبت تھی جس پہ آسمان اور زمین نے گریہ کیا. آج زمین و آسمان گریہ گناہ ہے. ملائکۃ اللہ
اجنا، کوئی زمین کا ایسا ذرہ نہیں جو حسین کا غم نہ منائے، لیکن اسی غم کے ذریعے سے امام زمانہ کا ظہور ہونا ہے۔ اور کہیں گے ہم جملہ یہی، این طالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے جو کربلا والے کا انتقام لے گا۔ اور جب تعارف کرائیں گے کہیں گے میں وہی ہوں اور اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا، اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں بے کفن چھوڑا گیا، اس کا بیٹا ہوں جس کے بدن پہ ایک لباس بھی نہ چھوڑا گیا۔ کوئی کمر بند حسین کا لے کر چلا گیا، کوئی کرتا حسین کا لے کر چلا گیا۔ عجیب روایت ہے، جگر سوز روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ جب ہور نے ابا عبداللہ کا راستہ روکا تھا، یہ کریم ہے نا، کہتے ہیں امام حسین نے صرف ہور کے لشکر والوں کو نہیں، ان کے گھوڑوں تک کو حسین نے پانی پلایا۔ عباس کہتے ہیں اتنا پانی جمع کیا امام حسین نے، میں پوچھ رہا تھا مولا کس کے لیے جمع کر رہے ہیں، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، بعد میں پتہ چلا یہ پانی اپنے لیے نہیں، حسین ایک پیاسے لشکر کے لیے جمع کر رہے تھے اور وہ ہر کا لشکر تھا۔ اتنا کریم امام، فرمایا جب میں گھوڑے کو پانی پلانے لگا تو عباس گھوڑے کی فطرت ہے جب تک اس کا پیٹ بھرتا نہیں وہ اپنا منہ ہٹاتا نہیں، جب تک وہ منہ نہ ہٹائے تو پانی نہ ہٹانا۔ جو گھوڑے کی پیاس پر بھی نظر رکھے، راوی کہتا ہے جب پورے لشکر کو پانی پلا دیا تو ایک سپاہی ہر کا دور سے شدت بھری گرمی، بدن پہ زرہ لوہا پہنا ہوا، اونٹ پر سوار، کہا یہ کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے، شدت گرمی کی وجہ سے کبھی ادھر ڈھلے کبھی ادھر ڈھلے۔ کہتے جب قریب پہنچا تو خود امام حسین دوڑے دوڑے آگے گئے اور اس کے اونٹ کی مہار کو تھاما اور کہا کہ یا اخو العرب، اے عرب بھائی نیچے بیٹھ، کہیں شدت گرمی تجھے مار نہ دے۔ کہتے اونٹ کو بٹھایا اور کہا کہ عباس پانی لاؤ، اور اسے کہا پانی پی۔ ابھی اونٹ پہ بیٹھا تھا لیکن شدت گرمی کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کہا نیچے آ پانی پی کہیں مر نہ جائے۔ کہتے اسے سنائی نہیں دے رہا تھا، اتنے میں حسین آگے بڑھے، اسے اونٹ سے نیچے اتارا، پھر کہا پانی پی، ابھی بھی اسی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہ حسین نے کہا جلدی جلدی سے یہ لوہا اس کے بدن سے اتارو، گرمی کی وجہ سے مر نہ جائے، یہ حدید لوہا جو اس کے تن پر ہے کیسے اسے اتارا گیا۔ اور پھر حسین نے اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلانا شروع کیا، تھوڑی سی اس کے بدن میں جان آئی۔ یہاں امام زین العابدین فرماتے ہیں جب مختار نے سب ظالموں کو کھڑا کیا اور ایک ایک سے پوچھا بتا تو نے کون سا ظلم کیا تھا، کسی نے کہا میں نے خیموں کو لوٹا تھا، کسی نے کہا میں نے فلاں بچی کو تماچا مارا تھا، کسی نے کہا میں نے فلاں بیوی کو تازیانہ مارا تھا، کسی نے کہا میں نے فلاں بچے کو تیر مارا تھا، کسی نے کہا میں نے حسین کو نیزہ مارا تھا، کسی نے کہا میں نے حسین کو پتھر مارا تھا۔ مختار سنتے گئے، دربار میں کوہرام بپا تھا، لوگ روئے جا رہے تھے، گویا مصائب کی محفل تھی، کیونکہ ظالم خود بتا رہا تھا میں نے کون سا ظلم کیا ہے۔ کہتے ایک مرتبہ ایک تھا جو سر جھکائے کھڑا تھا، مختار نے اس سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ کہا امیر مجھ سے نہ پوچھ۔ کہا سب نے بتایا تو بھی بتا۔ کہا مجھے شرم آتی ہے مجھ سے نہ پوچھو۔ کہا بتا تو نے کیا کیا؟ کہا مختار سب حسین کے بدن سے چیزوں کو لوٹ رہے تھے، کوئی زرہ لے کر گیا، کوئی تلوار لے کر گیا، کوئی کمر بند لے کر گیا، کوئی کرتا لے کر چلا گیا۔ کہ مختار جب میں حسین کے بدن پہ پہنچانا میں نے کہا میں کیا لوٹوں، یہاں تو ہر چیز لے کر چلے گئے۔ تو کہا نہیں پھر تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی۔ اب یقیناً یہ وہ منظر ہے کہ مولا حسین شہید ہو چکے ہیں، سر کٹ چکا ہے، بدن پڑا ہوا ہے۔ کہ لئی تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میں نے حسین کے ہاتھ سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے شہادت کے بعد بدن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ کہ مختار وہ انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی، کوشش میں نے بڑی کی
لیکن گویا انگوٹھی حسین کی انگلی میں پھنس گئی تھی. بڑا زور لگایا, نہیں اتری. کہ لئی تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میں نے خنجر نکالا, حسین کی انگلی کو کاٹا. آپ سن کے رو رہے ہیں, مجھے نہیں پتا اس بچی نے بابا کے بدن کو کیسے دیکھا ہو. کبھی سیدہ زینب جب بدن پہ پہنچتی ہے تو بار بار کہتی ہے انت اخی, انت اخی, کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ یہاں تک تو سب نے سنا ہے, لیکن یہ جملہ کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں پتہ یہ کون تھا؟ کہ مولا یہ کون تھا؟ کہ یہ وہی تھا جسے بابا نے اونٹ سے اتار کے اپنی گود میں سر رکھ کے پانی پلایا تھا. ایک طرف نور ہی نور ہے, دوسری طرف ظلمت ہی ظلمت ہے. خدا کا شکر ادا کیا کرو کہ خدا نے تجھے عاشق نور بنایا ہے. کہتے ابن زیاد کے دربار میں جب کٹے ہوئے سر رکھے گئے, یہ لئی اپنے سفرے پہ کھانا کھا رہا تھا, لقمے چبا رہا تھا. قیدی بیبیاں رسیوں میں بندھی ہوئی, سیدانیاں اس کے سامنے کھڑی تھی. بڑا سفرہ لگا اور اس سفرے پہ کٹے ہوئے سروں کو رکھا گیا. کہتے لئی کھاتا بھی تھا, بڑے متکبرانہ انداز میں پوچھتا تھا یہ کس کا سر ہے؟ آواز آتی تھی یہ قاسم کا سر ہے. یہ کس کا سر ہے؟ کہ حسین کا بھائی تھا قمر بنی ہاشم عباس کا سر ہے. یہ کس کے سر ہے؟ کہ یہ اون محمد کے سر ہے. یہ کس کا سر ہے؟ حبیب ابن مظاہر کا سر ہے. کہتے پوچھتا گیا اور کھانا کھاتا رہا, اس پہ کوئی فرق نہ پڑا. لیکن ایک مرتبہ اس کی نگاہ ایک سر پہ رک گئی. لقمہ منہ میں تھا, اس نے وہیں کا وہیں چھوڑا اور کافی دیر تک ایک سر کو دیکھتا رہا. کہ شمر یہ کس کا سر ہے؟ کہ امیر حسین کا بیٹا تھا, نام علی اکبر تھا, اس کا سر ہے. کہتے کھانا کھانا چھوڑ دیا اس نے, کافی دیر تک اکبر کے چہرے کو دیکھتا رہا اور کہتا شمر واللہ اگر پتہ ہوتا ایسا بیٹا ہے میں کبھی تجھے حکم نہ دیتا کہ حسین کو مارو. امیر میں سمجھا نہیں کیا مطلب, حسین کو نہ کہ نہیں میں کبھی حکم نہ دیتا حسین کو قتل کرو. امیر میں سمجھا نہیں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ارے جس کا ایسا حسین بیٹا ہو اسے مارنے کی ضرورت نہیں, وہ کٹی ہوئی گردن کو دیکھتا خود ہی مر جاتا. اب تصور کرو کہ زینب کتنی مرتبہ اس تجربے سے گزری کہ ایسی گردنیں زینب کے سامنے اور زینب زندہ رہے. یہ پیغام الہی کی وجہ سے زندہ ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں, یہ دن شہداء کو سلام کرنے کے دن. السلام علی الحسین حسین کی صدا گونجنی چاہیے, سب مل کے السلام علی الحسین وعلی. تھوڑی آواز بڑھا دیں سب مل کے وعلی اولاد الحسین مل کے السلام علی حسین وعلی
وعلى صحابہ میرا سلام اس درد بھرے منظر پر جب حسین نے آواز دی ادعونی یا بنیا نکبر بوڑھا باپو تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا راوی کہتا میں نے حسین کو پہلے بھی دیکھا تھا قاسم کا لاشا اٹھایا میں نے دیکھا انہوں محمد کے لاشے اٹھائے میں نے دیکھا لیکن اب حسین کو دیکھا کہتا میں پہچان نہ سکا سر کے بال سفید ہو گئے داڑھی کے بال سفید ہو گئے ایسے بیٹے کی طرف جا رہے تھے جیسے چھوٹا بچہ اپنی کوہنیوں پہ چل کے جاتا ہے کبھی دائیں مڑے کبھی بائیں مڑے رو کر کہنے لگے میرے لال تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا اکبر کے غم نے حسین کی بینائی چھین لے اکبر کاش تیرا بھی کوئی جواب دیتا ہوتا ادعونی یا بنیا میرے لال بابا کو آواز دو تاکہ تیرے سہارے تیرے بدن تک پہنچو اکبر نے آواز دی یا ابتا الیہ او میرے غریب بابا میرے غریب کہتے کہ سے جمع کے لاشے پہ پہنچے کبھی ماتھے کا بوسہ کبھی رخساروں کو چومتے تھے اکبر زندگی گزر گئی تو نے بابا سے کچھ نہیں مانگا جو چاہیے تھا بھوپھی اماں سے مانگا میرا دل ہے آج بابا سے کچھ مانگو آہستہ سے کا بابا الحدید قد ثقلنی ولا تشو قد قتلنی بابا لوہے کے وزن اور پیاس نے تیرے بچے کو مار ڈالا بابا تھوڑا پانی کہتے امام حسین کرتے تو کیا کرتے پہلی مرتبہ بچے نے کچھ مانگا کہتے اپنی زبان اکبر کی زبان پہ رکھے علی اکبر نے جلدی سے زبان کو جدا کیا ہائے میرا غریب بابا تیری زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش بابا پانی نہیں چاہیے
بابا اگر زحمت نہ ہو مجھے خیموں میں لے چلیے، میں اماں سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی میرے لال، روایت کے جملے، ایک ہاتھ اکبر کے گردن کے نیچے دیا، دوسرا ہاتھ اکبر کے پاؤں کے نیچے دیا۔ راوی کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا جیسے حسین نے اٹھانا چاہا، حسین کے قدموں میں لرزہ طاری ہوا، ہاتھ لرزنے لگے، بدن کو زمین پہ رکھا۔ اکبر بوڑھا باپ جبا بیٹے کا لاشا اکبر اکبر بابا کے اوپر ایک مہربانی کرو گے، اپنے دونوں ہاتھ بابا کے گلے میں ڈالو تاکہ تیرے سہارے لاشا اٹھا سکو۔ راوی کہتا ایک ہاتھ بابا کے گلے میں ڈالا، دوسرا ہاتھ ابھی سینے پہ تھا، بیٹا دوسرا ہاتھ بھی گلے میں ڈالو۔ رو کر کہا بوڑھے باپ ہو صدمہ دینا نہیں چاہتا، بیٹا میں تیرا صابر بابا، یہاں ہاتھ کا ہٹنا تھا، ایک برچھی کا ٹوٹا ہوا پھال علی اکبر کے سینے میں۔ ہائے غربت حسین، جمع کا لاشا زمین کربلا پہ رکھا۔ اکبر میں تیرا صابر بابا ہو، ایک ہاتھ حسین نے برچھی میں ڈالا، دوسرا ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا۔ مجھے نہیں پتا کیا گزری میرے مولا پہ، ایک مرتبہ نگاہوں کو اٹھایا، نانا رسول خدا بھی آئیے، دادا ابراہیم کو بھی لائیے، آ کر دیکھیے میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہے، میرے اسماعیل کے ہاتھ تو نہیں بندے۔ ایک مرتبہ برچھی کھینچے، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑے، زمین کربلا پہ زلزلہ آیا، خیمے کے در سے آواز آئی حسین ٹھہر جا، میں زینب بھی آتی ہے، ماتم حسین۔